قرآن کے قصے ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں. جب جناب آدم نے رخ کیا جنت سے اس گندم کے دانے کی طرف یعنی دنیا کی طرف رخ کیا تو مولا فرماتے اپنے پاؤں سے گئے, اپنے ہاتھوں سے گندم لی, گندم اپنے سر پہ رکھی. اس دن سے اللہ نے واجب کیا اب جب بھی میری دربار میں آؤ تو اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو, کیونکہ تو بھی اپنے جد آدم کی طرح اسی گندم کے دانے کے پیچھے صبح سے نکلتا ہے رات تک, اور اسی گندم کے دانے کی وجہ سے کبھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے, اسی گندم کے دانے کی وجہ سے کبھی اس کی نافرمانی کرتا ہے, اسی گندم کے دانے کی وجہ سے کبھی امام زمانہ کی کس کی محبت میں, بچے کی محبت میں, بیوی کی محبت میں, ان کا پیٹ بھرنا ہے. لیکن تمہیں یہی نہیں پتا کہ تمہارا رزق معلوم ہے. آج بینک بیلنس کی طرح بھی جمع کر لے, یہ مال ہے, رزق نہیں ہے. لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں کہ تو جاتا ہے اس گندم کے دانے کی طرح, اور کس کی طرح جاتا ہے, اپنے جد کی طرح جاتا ہے, آدم کی طرح. اب میں تمہیں بلاوا دیتا ہوں کہ آ جا میری نماز میں, کیونکہ دنیا ظلمت ہے, نماز نور ہے. تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں آنے سے پہلے, کیونکہ یہ ہاتھ پیسوں کو لگے, یہ گندم کو لگے, یہ مال دنیا کو لگے, تو آنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا کر. اس دنیا کے معاملے میں کبھی جھوٹ بولا, کبھی غیبت کی, کبھی مال کثرت کی وجہ سے تہمت الزام تراشیاں کی, کبھی کچھ بھی کیا اپنی زبان سے. اب آنے سے پہلے منہ میں کلی کیا کر, آنے سے پہلے اپنے ناک میں پانی ڈالا کر, کیونکہ اس ناک کو جنت کی خوشبو کو سونگھنا ہے. اور یہاں تک فرمایا جب وضو کرو تو آنکھوں کو کھول کے وضو کیا کرو, کیونکہ ان آنکھوں نے گناہ کی نامحرموں کی طرف دیکھا, حسرت کی نگاہ, حرص کی نگاہ. یہ کل پہ اس پہ آؤں گا کہ وہ مطالب جو مومنین کو پتہ نہیں. آنکھ سے صرف نامحرم کے گناہ نہیں ہوتے, آنکھ سے اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. فرمایا اب آنکھوں میں بھی تیرے وضو کا پانی جانا چاہیے. دایاں بازو دھویا کر, کیونکہ یہ بھی اس مال کی طرف بڑھا. بایاں بازو دھویا کر, سر کو مسا کیا کر, کیونکہ آدم نے سر پہ گندم رکھی تھی. پاؤں کا مسا کیا کر, اور اگر بہتر ہو تو وضو سے پہلے پاؤں کو دھویا کر, یہ مستحب ہے. پاؤں کو دھویا کر تاکہ تمہارا وجود ظاہری طور پر پاک ہو جائے, کیونکہ تو میری دربار میں آنے والا ہے, تو مجھ سے باتیں کرنے والا ہے. اب مولا علی فرماتے ہیں, مولا فرماتے اللہ کی آواز آتی ہے جب میرا کوئی بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے مجھے اس گنہگار کی توبہ اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ یہ پاکیزگی کا ایک قدم لے کر میری طرف آیا ہے. تو ظاہری پاکیزگی وضو کے ذریعے سے, غسل کے ذریعے سے ہوتی ہے. اس کا دوسرا درجہ ہے شکم کی پاکیزگی, وہ ایسے ہوتی ہے جب اس پیٹ کو نظم الہی کے مطابق چلائیں گے. اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو مولا فرماتے ہیں بیماریوں میں چلے جاؤ گے, لیکن اگر اسی پیٹ پہ کنٹرول کرو گے تو مولا علی فرماتے ہیں اپنے صحابی کو قبرستان میں لے گئے, اور مولا فرماتے ہیں میں حکم دوں یہ قبر کے مردے بلند ہو جائیں. کہاں یا علی, امام نے حکم دیا, سارے مردے بلند ہو گئے. اور امام فرماتے ہیں ان سب سے پوچھو ان کے مرنے کی وجہ کیا ہے, تو اکثر قبروں سے اٹھے ہوئے مردوں نے کہا کہ یا علی ہم سب پیٹ کی وجہ سے مر گئے. کہ جو مومن پیٹ پہ کنٹرول نہ کر سکے, یہ ابتدا ہے, یہ ابتدا ہے. جو سفرے پہ بیٹھ کر کنٹرول نہ کر سکے, جو چیز پسند نہیں کبھی ہاتھ نہ لگایا کرو, جب تک بھوک نہیں تب تک کھایا نہ کرو. اور اسی لیے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا قرب فرائض اور قرب نوافل, یہ بہت المیہ ہے ہم شیعوں میں. اور اکثر اہل سنت کے بھائیوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ اب آپ کے شیعہ نوافل کیوں نہیں پڑھتے. اب مولانا بھی اتنی مہلت نہیں دیتے, مغرب کی پڑھ کے فوراً عشاء پڑھ دیتے ہیں. کہا کہ نوافل کیوں نہیں پڑھتے. مولانا فرماتے اگر ہمارے قریب, دیکھیے قریب آپ جا ہی نہیں سکتے. دو طرح کے قرب ہیں, ایک قرب ظاہری, ایک قرب باطنی. قرب ظاہری تو کوئی مسئلہ نہیں, اب آج ٹکٹ لیں, کل کربلا جائیں, جسم زری سے چپکا لیں. آپ بھی چپکا سکتے ہیں, مسیحی بھی جائے گا, ہندو بھی جائے گا, اہل سنت بھی جائے گا, سب قرب ظاہری تک پہنچ سکتے ہیں. اصل ہے قرب باطنی, تو اس کے قریب تیری روح کتنی ہے. ہمیں قرب باطنی تک جانا ہے, نہ کہ قرب ظاہری تک. اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے پھر ان کا کیا ہوگا جو نبی کے ساتھ ہے, قرب ظاہری ہے. ان کا کیا ہوگا جو 40 سال نبی کی محفلوں میں بیٹھے. پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کتنا بھی نبی کے قریب ہو لیکن روح قریب ہونی چاہیے, جسم نہیں. معیار جسم نہیں ہے, معیار روح ہے. قرب باطنی تو آپ کے وجود میں ہونا چاہیے. تو مولا علی فرماتے ہیں یہ دیکھو تمہارا باطن ہمارے کتنا قریب ہے. اگر باطن قریب نہیں ہے تو کبھی تمہارے وجود میں نورانیت نہیں آئے گی. اور یہ ظاہری بات ہے, جب تو نور میں جائے گا نورانی بنے گا, جب تو ظلمت میں جائے گا تو ظلمانی ہو جائے گا. اور فرمایا کربلا تمہارے وجود میں قرب باطنی کو پیدا کرتی ہے.
اور اس کی ابتدا یہی جسم ہے، یہی وضو کا کرنا، یہی نوافل۔ تو مولف اگر ہمارے قریب آنا چاہتے ہو تو قرب فرائض یعنی واجبات کے قریب جاؤ، اور زیادہ قریب آنا چاہتے ہو اور نماز میں لذت چاہتے ہو تو قرب نوافل کہ نشانیاں باقاعدہ بتائیں کہ ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جس میں نماز تہجد بھی ہے، نوافل ظہر بھی ہیں، نوافل عصر بھی ہیں۔ لیکن آج مومن کی نماز دیکھیے، تو اختیار آپ کو دیا، آپ کتنا قریب ہونا چاہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی سلمان بنے، لیکن ارادہ تو کر سکتے ہیں سلمان جیسا بننے کا اور اس راہ پہ چلنے کا، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کا۔